أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. جی. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا هل انبئکم ما العض، کیا تم کو بتاؤں کہ عض کیا ہے؟ عض یہ عض بھی ہے اور عضۃ بھی ہے، دونوں وارد ہیں. کیا تم جانتے ہو کہ عض کیا ہے، یہ عضۃ کیا ہے؟ اس کا معنی قطع، یعنی قطع تعلق کا کاٹنا یا کٹ جانا. یہ کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ النمیمہ القالۃ بین الناس، یہ چغلی ہے. النمیمہ چغلی ہے، القالۃ بین الناس جو لوگوں کے درمیان نقل کی جائے، لوگوں کے درمیان پھیلائی جائے، چغلی. فرمایا کہ چغلی در حقیقت عض ہے، اور اس سے قطع پیدا ہوتا ہے، ان لوگوں میں تفریق پیدا ہوتی ہے، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں. جب آپ چغلی کریں گے کسی کے پاس جائیں اور جا کر کہیں فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی، فلاں نے آپ کو گالی دی، تو یقیناً آپ کے دل میں اس کی رنجش پیدا ہوگی، اور یہ قطع کا باعث، قطع تعلق کا باعث. فرمایا کہ یہ جو چغلی ہے اور یہ لوگ معاشرے میں چغلی کا کردار ادا کرتے ہیں، حقیقت میں بچھو کا کردار ہے. یہ بھی معاشرے کو توڑتے ہیں. جس طرح جادو کے عمل سے جادوگر لوگوں میں تفریق پیدا کرتا ہے، میاں بیوی میں جدائی پیدا کرتا ہے، اس طرح یہ عمل بھی، چغلی کا عمل، یہ بھی معاشرے میں تفریق کا ذریعہ بنتا ہے. تو جادو کی طرح اس کا نتیجہ بھی وہی ہے جو جادو کا نتیجہ ہے، کہ جادو میں عام طور پہ تفریق کا عمل، جدائی کا عمل اور قطع تعلق کا عمل، قطع احرام کا عمل ہوتا ہے. اس طرح چغلی کے نتیجے میں بھی لوگ کٹ جاتے ہیں اور قطع تعلق پیدا کر لیتے ہیں، ناراضگیاں پیدا کر لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کے عمل کو بھی سحر قرار دیا اور جادو قرار دیا، یعنی جادو کا ایک شعبہ قرار دیا ہے، کیونکہ نتیجہ ایک ہی ہے. جس طرح جادو کے عمل سے اکثر تفریق پیدا ہوتی ہے، جو شیطان کا اصل عمل ہے. شیطان سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب کہیں تفریق کا عمل پیدا ہو جائے، گھر میں جدائی ہو جائے، میاں بیوی میں طلاق ہو جائے، لوگوں میں ناراضگی پیدا ہو جائے. یہ سب سے محبوب عمل ہے شیطان کا. اور نمیمہ، چغلی، اس کے نتیجے میں بھی رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور قطع ارحام پیدا ہوتا ہے اور قطع تعلق پیدا ہوتا ہے. تو دونوں کی تاثیر ایک ہے، نتیجہ ایک ہے. اس لیے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل یعنی چغلی کو بھی سحر قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کا انجام ایک ہے. لہذا سحر کا عمل انتہائی مذموم ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، یعنی چغلی کا عمل انتہائی مذموم ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ لا يدخل الجنۃ قطات، چغل خور انسان جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اور ایک اور حدیث صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، دو قبروں کے پاس سے. فرمایا کہ انہما لیعذبان، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ وما یعذبان فی کبیر، اور ان کے عذاب کا سبب کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. گناہ کبیرہ ہی ہے، لیکن ان گناہوں سے بچنا آسان تھا. کوئی مشکل گناہ نہیں تھے، وہ ان کو چھوڑا جا سکتا تھا، بچا جا سکتا تھا. کیا گناہ تھے؟ فرمایا کہ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک شخص چغل خور تھا، معاشرے میں یہ چغلی کا کام کرتا تھا اور یوں معاشرے میں تفریق اور جدائیاں پیدا کرتا اور ناراضگیاں پیدا کرتا. اللہ تعالیٰ نے قبر میں پکڑ دیا عذاب قبر کے لیے. اور دوسرا فرمایا کہ اما الآخر فکان لا یستنزہ من البول، دوسرا شخص استنجے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، کپڑے ناپاک رہیں، جسم ناپاک رہے، اسے پرواہ نہ ہوتی.
استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا. نبی علیہ السلام کہتے تھے اتقوا البول فإن اکثر عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو، استنجا میں احتیاط کرو، کیونکہ زیادہ تر قبر کا عذاب استنجا میں بد احتیاطی کی بنا پر ہوتا ہے. تو اتنی شدید وعید ہے چغلی کی. تو چونکہ چغلی کا نتیجہ سحر جیسا ہے، اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے چغلی کو بھی سحر کا شعبہ قرار دیا ہے اور جادو قرار دیا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.